السلام علیکم. امید ہے کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے اور عید کا آج دوسرا دن جو ہے وہ بھی یقیناً اچھا گزر رہا ہوگا. کل کا یقیناً دن اچھا گزرا ہوگا. سنت ابراہیمی جو ہے وہ آپ نے پورے خلوص کے ساتھ ادا کی ہوگی. جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے استطاعت فرمائی انہوں نے یقیناً یہ فریضہ جو ہے وہ سر انجام دیا ہوگا. اور کچھ دوست احباب جو ہے وہ آج یہ فریضہ ادا کرنے کی کوشش کریں گے اور کچھ انشاءاللہ کل. تو یہ سلسلہ جو ہے یہ قربانی کا جو ہے یہ پایہ تکمیل کو پہنچے گا. صرف ایک چھوٹا سا سوال تھا آپ تمام دوستوں سے اور وہ یہ تھا کہ آپ یہ ضرور جو ہے وہ کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ نے جب قربانی فرمائی, چاہے آپ نے چھوٹا جانور کیا یا بڑا جانور کیا, تو آپ نے اس کو ذبح کہاں فرمایا. کیا آپ نے اس کو میری طرح غلطیاں تو نہیں کی, کیونکہ کچھ غلطیاں میری طرف سے جو ماضی بعید میں ہوتی رہی ہیں میں ان کو تھوڑا دہرانا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے, اور یہ تھوڑا جاننے کی کوشش کرنا چاہوں گا کہ کہیں وہ غلطیاں جو میں کرتا رہا یا میں نے دیکھیں کیا وہ ابھی بھی ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ ابھی بھی موجود ہیں, یا وہ غلطی جو تھی وہ میرے اندر ہی تھی اور شاید وہ کسی حد تک میں نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے. تو میں بس اس کی ایک جو ہے وہ آپ سے تائید جو ہے وہ سننا چاہ رہا تھا. تو گزارش یہ تھی کہ آپ ذرا یہ ضرور فرمائیے گا کہ میری طرح کہیں قربانی جو ہے وہ آپ نے کسی پارکس وغیرہ میں تو نہیں کی, کہیں قربانی کا جانور آپ کسی ایسی جگہ پر تو نہیں لے کر گئے ذبح کرنے کے لیے کہ جو کھلا میدان ہو جہاں پر آپ نے اس کو ذبح کیا ہو اور اس کے بعد آپ نے وہیں اس کی کھال وغیرہ اتاری ہو اور اس کے بعد اس کی علائشیں جو ہیں وہ آپ نے اسی میدان کے اندر یا اسی کھلی جگہ کے اندر چھوڑ دی ہوں. کہیں اس قسم کی غلطی تو آپ نے نہیں کی. دوسرا ذرا یہ فرمائیے گا کہ اگر آپ نے اس جانور کی قربانی جو ہے وہ گھر پر فرمائی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کی علائشیں جو ہیں وہ کہیں قریب کسی کھلی جگہ پر تو نہیں پھینکی, یا اگر آپ نے وہ قربانی جو ہے وہ اپنے گھر پر فرمائی ہے تو اس کی جو علائشیں ہیں وہ کہیں گھر کے قریب کہیں سڑک پر تو نہیں پھینک دیں. تو یہ کچھ دو چار چیزیں جو تھیں وہ میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا, کیونکہ اس قسم کی برائیاں جو ہے وہ مجھ میں تھیں اور میں اس قسم کی غلطیاں کرتا رہا. تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے, کیونکہ مجھے یاد ہے کہ ہم استاد صاحب کے پاس بیٹھے تھے تو قربانی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. تو کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ پوچھنے لگے جی آپ فرمائیے جی کہ قربانی میں سب سے جو ہے وہ اہم کام جو ہے وہ ہمیں کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. تو استاد صاحب نے فرمایا کہ دیکھیے سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اگر آپ کو استطاعت دی ہے تو آپ اپنی استطاعت کے مطابق جانور خریدیے. پھر اس کے بعد آپ یہ اہتمام فرمائیے کہ آپ نے اس جانور کو ذبح کہاں کرنا ہے. پھر آپ یہ اہتمام فرمائیے اور سوچئے اور اس کی باقاعدہ طور پر پلاننگ کیجئے کہ جب آپ نے اس جانور کو ذبح کرنا ہے تو ذبح کرنے کے بعد اس کے جسم کے وہ حصے جو کہ آپ نے جو کہ قابل استعمال ہیں, جو آپ نے گوشت کے طور پر استعمال کرنے ہیں, تقسیم کرنے ہیں, اس کے علاوہ جو علائشیں ہیں وہ آپ نے کس طرح سے سمیٹنی ہیں. یہ پورا کا پورا ایک پروسیس جو ہے جانور کے خریدنے سے لے کر اس کی علائشوں کو ٹھکانے لگانے تک, اگر اس میں کہیں بھی آپ غلطی یا کوتاہی کرتے ہیں تو آپ کسی نہ کسی حوالے سے اس ثواب کے مستحق نہیں ہوں گے جس کا کہ شاید آپ کو ہونا چاہیے. اگر آپ نے جانور کو ذبح کسی ایسی جگہ پر فرمایا جو کہ نامناسب ہے, یا آپ نے اس کی علائشیں اس طرح سے ٹھکانے نہیں لگائیں کہ جس طرح سے اخلاقی اور قانونی طور پر لا آف لینڈ کے مطابق اگر آپ نے اس کو تلف نہیں فرمایا تو شاید پھر بھی آپ کسی نہ کسی حوالے سے اس نیکی تک نہیں پہنچ پائیں گے کہ جہاں تک شاید آپ کو پہنچنا چاہیے. تو گزارش یہ ہے کہ میرے اندر جو خرابیاں تھیں یا شاید ابھی بھی ہوں گی, جو کہ ہمارے استاد صاحب کی جو ہے وہ چھتر چھاویں بیٹھتے ہوئے جو ہے وہ ہم نے کچھ چیزیں سیکھی ہیں,
تو کل کا جو دن گزرا ہے آپ کا، اس کے حوالے سے آپ یہ ضرور ذرا مجھے فیڈ بیک دیجیے گا کہ کہیں آپ میں میری طرح وہ غلطیاں تو نہیں کی آپ نے کل کے گزرے ہوئے دن میں جو میں کرتا رہا ہوں، اور آج کا جو دن گزر رہا ہے کیا آپ کہیں وہی غلطی تو نہیں کرنے جا رہے؟ علائشیں جو ہیں وہ کسی سڑک پر تو نہیں پھینکنے جا رہے، محلے کے کسی خالی پلاٹ میں تو نہیں پھینکنے جا رہے، یا کل جب آپ قربانی کریں گے تو آپ جو ہے وہ جانور کو کسی سڑک کنارے تو ذبح نہیں کریں گے، آپ اس کی علائشیں کسی سڑک کنارے تو نہیں پھینکیں گے جس کی وجہ سے بارش ہوگی، بدبو پھیلے گی، تعفن پھیلے گا اور بہت سارے لوگ بیمار ہوں گے۔ تو یہ میں صرف ایک جاننا چاہ رہا تھا کہ میری ذات میں یا میرے اندر جو خرابیاں تھیں جن کو میں وقت کے ساتھ ساتھ دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں قربانی کے حوالے سے، تو کہیں آپ دوستوں نے ایسی کوئی غلطی کل تو نہیں کی، یا آج تو نہیں کر رہے، یا کرنے جا رہے، یا کل تو ایسا نہیں کریں گے۔ تو میری یہ التماس ہوگی کہ برائے مہربانی ان غلطیوں کو مت دہرائیے گا جو ہم اپنے ارد گرد دیکھتے رہے ہیں۔ یہ ہماری اخلاقی اور مذہبی ذمہ داری ہے۔ اخلاقی کو چھوڑیے، اخلاقیات جو ہے یہ بھی مذہب کا ایک حصہ ہی ہے، یہ ایک مذہبی فریضہ ہے قربانی کا، تو اس کو مذہبی طریقے سے ہی ادا ہونا چاہیے۔ اگر یہ اس طرح سے ادا نہیں کیا جائے گا جس طرح سے کرنے کا حق ہے، اور ہمارے پھینکے ہوئی غلاظت سے اگر کسی کو نقصان پہنچتا ہے، کسی گندگی میں اضافہ ہوتا ہے، کسی طرح کا بھی کوئی معاشرے کے اندر، ماحول کے اندر اگر وہ خرابی پیدا ہوتی ہے، تو شاید کیا یقیناً اس کی ذمہ داری جو ہے وہ میری اپنی ذات پر ہوگی، اگر میں نے وہ علائشیں اور اپنے جانور کی وہ باقیات جو ہے وہ کسی دوسری جگہ پر پھینکی ہیں۔ امید ہے کہ آپ اس پر فیڈ بیک بھی دیں گے، اور میں نے جس طرح اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی، شاید ہو سکتا، بہرحال میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ یقیناً بہت سمجھدار ہیں، مجھ سے زیادہ مذہبی ہوں گے، مجھ سے زیادہ اخلاقیات کا خیال رکھتے ہوں گے، مجھ سے زیادہ معاشرتی اقدار جو ہے ان کا پاس رکھنے والے ہوں گے، اور یقیناً آپ نے ایسا نہیں کیا ہوگا، لیکن اگر آپ ارد گرد دیکھیں تو اس کو بھی درست کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ حافظ۔